بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے شمار درود و سلام ہو۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی ولادت کا واقعہ سنانے والے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت کا ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت فاطمہ سے بڑی تھیں، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں، تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلایا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر خدیجہ بہت پریشان ہو گئی اور مایوس ہونے لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے امام پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ مایوس ہو گئی کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی جواب دے چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی، اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لے آئی، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عورتوں نے فرمایا کہ اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہو گئی، اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں بلکہ دنیا کا ایسا کوئی نہ بچا تھا جہاں پر حضرت فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، اور وہ حوریں اپنے ساتھ حوض کوثر کا پانی لے کر آئی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور حوض کوثر کا پانی بھیجا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزاعہ تھا۔ وہ کہنے لگی، اے ام ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟
تو ایمن نے فرمایا کہ میں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے وقت بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ سن کر سلیمہ خزاں کا چہرہ مرجھا گیا اور سوچنے لگی کہ میں نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر میری تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، وہ اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتا تھا، اور یہ سلیمہ کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، سلیمہ ایمن کے پیچھے گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سلیمہ دیکھتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزاں نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔